اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، آج کل ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں ہماری دنیا کی جو خواہشات ہیں وہ اتنی بڑھ چکی ہیں، ہم دنیا کو حاصل کرنے میں اتنے مدہوش ہو چکے ہیں، اتنے مستغرق ہو چکے ہیں کہ ہمیں آخرت کی فکر ہی نظر نہیں آتی۔ ہمارے ذہن و دماغ سے آخرت کا خیال ہی نکل چکا ہے۔ انسان اپنے جو دنیا کی محبت کے ہوش و حواس کے اندر اتنا کھو چکا ہے، اتنا ڈوب چکا ہے کہ بس دنیا کو حاصل کرنے کی ہی خواہش اور کوشش رکھ رہا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہو، میرے پاس گاڑیاں ہوں، میرے پاس بنگلے ہوں، یہ دنیا کی زندگی بس میرے لیے آسان ہو، دنیا کے اندر رہ کر میں آسانیاں حاصل کروں، اللہ رب العزت مجھے ہر آسائش عطا کرے، ہر چیز مجھے عطا فرمائے۔ تو انسان کی جو خواہش ہے وہ صرف دنیا تک ہے، جبکہ رب تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ صرف دھوکے کا سامان ہے، ایک دھوکے کا سامان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، بس دھوکے کا سامان ہے۔ تو دیکھیں رب تعالیٰ نے انسان کو جان سے نوازا، انسان کو خوبصورت صحت عطا فرمائی، انسان کو جو ہے وہ ہاتھ پاؤں آنکھ ناک ٹانگیں ہر چیز باصحت عطا فرمائی، انسان کے اندر صلاحیت رکھی، انسان کو جو ہے وہ بہترین ذہن عطا فرمایا، بہترین دل عطا فرمایا، ہر آسائش سے، جسمانی آسائش سے اللہ رب العزت نے انسان کو نوازا۔ اور اس کے بعد جب انسان کو ان ساری جسمانی آسائش سے نواز دیا تو پھر رب تعالیٰ نے انسان کو مال و متاع عطا فرمایا، انسان کو بہترین گھر عطا فرمایا، انسان کو بہترین کوٹھی بنگلے، انسان کے دل کی ہر خواہش کو پورا فرمایا۔ تو یہ رب تعالیٰ کے سارے احسانات ہیں کہ جب اللہ ہمیں دینے پہ آ جاتا ہے، اللہ ہم پر اپنی عطا جو ہے وہ وافر فرما دیتا ہے، ہمیں جب کچھ زیادہ ملنے لگتا ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم اس زیادہ کی محبت میں آ کر، اس دنیا کی محبت میں آ کر رب تعالیٰ کی اس آخرت کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا تو ہے۔ قرآن کا فرمان ہے نا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، قرآن کا فرمان ہے کہ رب نے دنیا میں بھیجا ہے، فرمایا کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، اے لوگو میں نے تمہیں مال و متاع دیا، میں نے تمہیں دنیا دی اور میں نے تمہیں جان دی، صرف میں نے دی ہے، اس کے بعد دی کیوں ہے؟ لَتُبْلَوُنَّ، تمہیں آزمانے کے لیے، تمہیں میں نے آزمایا ہے کہ میں نے تمہیں جان دی ہے تو اس کو تم استعمال کیسے کرتے ہو، میں نے تمہیں مال و متاع دیا ہے، دنیا دی ہے تو اس کو خرچ کیسے کرتے ہو، میں نے تمہیں انسان کو اللہ نے جان عطا فرمائی، نفس عطا فرمایا، تو پھر اللہ نے آزمایا، رب نے آزمانے کے لیے ہر چیز دی کہ میں نے انسان کو اتنی چیزیں عطا کی ہیں تو دیکھتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ میری فکر بھی کرتا ہے، انسان کو آخرت کی فکر بھی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا کی محبت میں آ کر آخرت کو بھول جاتا ہے، جو بندہ دنیا کی محبت اس کے اندر اتنی آ جاتی ہے کہ دنیا کی محبت اس کو آخرت کی فکر سے جو ہے وہ لاپرواہ کر دیتی ہے، وہ آخرت کی فکر بھول جاتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کی آخرت اس کے لیے اتنی ہی مشکل ہو جاتی ہے جتنی اس کی دنیا اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، جتنی اللہ رب العزت نے اس کو عطا دنیا میں چیزیں کی ہوتی ہیں، جتنے رب کے احسان اس پر دنیا کے اندر ہوتے ہیں، تو جیسے جیسے وہ اپنی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، جتنی آپ پر رب کی عطا زیادہ ہوگی اتنی آزمائش بھی زیادہ ہوگی۔ اگر آپ کے پاس مال زیادہ ہے تو آپ کے لیے آزمائش زیادہ ہوگی، رب تعالیٰ دیکھے گا کہ خرچ کہاں کیا جا رہا ہے، کس غریب کی مدد کی جا رہی ہے، صدقہ و خیرات نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا، لیکن یہ تو ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں ہوتا نا، یہ تو ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے اگر ہم نیک عمل کریں، اچھے عمل کریں تو اللہ رب العزت بڑا بے نیاز ہے، بڑا رحیم ہے،
بڑا کریم ہے۔ میرے رب نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں پورے اجر دیے جائیں گے۔ جو بھی تم دنیا میں رہ کر نیک اعمال کرو گے، اچھے کام کرو گے، رب تعالیٰ کل بروز قیامت ان سارے اعمال کا تمہیں اچھا بدلہ دے گا، تمہاری ان ساری اچھائیوں کا رب تعالیٰ تمہیں بہترین اجر دے گا۔ تو دیکھیں رب تعالیٰ کی قدرت بے نیاز ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تو بڑا بے نیاز ہے، بڑا بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ لیکن اے انسان، تو یاد رکھ، تو دنیا کی محبت میں آ کے اپنے رب کو بھولنا مت، دنیا کی محبت میں آ کے آخرت کی فکر مت چھوڑنا۔ یاد رکھیے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات، کہ ہم نے جو ہے وہ اللہ وہ پاک ذات ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا۔ اب یہاں موت کا ذکر پہلے آیا، زندگی کا ذکر بعد میں آیا۔ حالانکہ ہمارے نظریے یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پہلے زندگی دی پھر موت دی، لیکن رب تعالیٰ خود یہ فرما رہا ہے کہ میں نے موت کو پیدا کیا پھر زندگی کو پیدا کیا۔ تو یاد رکھیے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اصل زندگی ہے وہ تو بعد میں شروع ہونی ہے، جو اصل زندگی ہے وہ تو ہماری بعد میں ہے۔ یہ تو ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور ایسا امتحان کہ رب تعالیٰ چاہے تو ہمیں اس سے کامیاب کر دے، نہ چاہے تو جہنم میں ہمیں داخل کر دے۔ تو یاد رکھو اپنی آخرت کو بہتر بنائیں، اپنی آخرت کے متعلق سوچیں، نمازیں ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، مخصوص وظائف کریں، رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنا کے رکھیں۔ اگر اللہ آپ سے ناراض ہو گیا تو آپ کے لیے جو آخرت ہے وہ بڑی بدتر ہو جائے گی، آپ کی آخرت بڑی بری ہو جائے گی۔ تو رب تعالیٰ کو راضی رکھیں، آخرت کے فکر میں رہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔